یہ باتیں جو بار بار کر رہا ہو، اللہ رحیم و کریم تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے اندر عذر ہو گیا فلاں اللہ معاف کرتا ہے۔ دیکھیے بغاوت باغی کے لیے اللہ تھوڑی ہے، باغی کے لیے سزا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے کھڑے ہو، میں تو ایسے کھڑا ہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ایسے اٹھا، میں تو ایسے اٹھاؤں گا۔ ارے بھائی خدا کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھو، نماز تمہاری جو اصل چیز جو تم ادا کر رہے ہو، تو اگر یہ صحیح ہوتی تو تمہاری فکر ہر چیز صحیح ہوتی۔ یہی پہ گڑبڑ ہے۔ جو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ابھی تو میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، باطنی بات تو دوسری ہے۔ لیکن ظاہر میں یہ نظر آتا پیر یوں سیدھے ہونے چاہیے، کسی کا یوں جا رہا ہے، کسی کا، ارے بھائی اس کو سیدھا رکھو۔ حالات آگے پیچھے کریں گے، اوپر نیچے کھڑے ہو، لیکن اس کو پھر دوبارہ سیدھا رکھو۔ جیسے کہا جا رہا ہے بھائی سجدہ کرو تو ایسے ہی کرو، سیدھے جاؤ، نیچے جھک کے نہ جاؤ۔ جس طرح کہا رہا ہے کہ بھائی آپ کی نظر آپ کے گود کے اوپر ہونی چاہیے جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں، جب کھڑے ہوں گے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، جب رکوع کی حالت میں ہو تو آپ کی نظر جو ہے وہ پیر کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ باتیں اللہ نے نبی کے ذریعے بتا دی، لیکن کتنے عمل کر رہے ہیں؟ کوئی غفلت، احساس ہی نہیں، یار کچھ ہی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی بہت کچھ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو میں نے کہا نا ایک کنکر صرف ڈال کے دیکھ لو منہ کے اندر، تو ظاہر ہی بتا رہا ہوں، چاول کے اندر ایک کنکر جانے دو، 10 دفعہ اس کو چنتے ہیں، سننے کے باوجود اگر آ جائے تو 100 باتیں سناتے، یار کیسا چاول چنا ہے کہ کنکر ہی آ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ بھائی یہ کنکر برداشت نہیں، اتنے سارے چاول میں ایک کنکر تو ہے یار، نہیں ہے، کیونکہ ایکسپٹ نہیں کر رہا جسم۔ اسی طرح یہ روح ایکسپٹ نہیں کرتی۔ جس دن تم یہ ہوگا پھر دیکھو تمہاری ترقی کیسی ہوتی ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، تمہارا دل کیسے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ تم تو ہو صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم تو دنیا کے محبت میں گرفتار ہیں، نماز میں کچھ نہیں ملنا۔ ہاں کوشش میں لگے ہوئے، اللہ کرے آج نہیں کل نہیں پرسوں، لیکن اب تو موت قریب آ چکی، اب تو داڑیاں سفید ہو چکی، اب تو جسم کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی جان ختم ہو چکا۔ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دورنگی چھوڑ دو، دورنگی نہیں چھوٹ رہی۔ بھائی موت آنے والی ہے یار، خدا کے لیے دورنگی چھوڑو، ایک رنگ ہو جاؤ، یا حزب اللہ بن جاؤ یا حزب شیطان بن جاؤ۔ نہ یہ کریں گے، ہاں میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں ہر چیز کے اندر تعویل موجود ہے، اور تعویل پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، یہ تو اور بھی بیکار ہو گئے۔ تو ہم اور آپ کو بھائی خدا کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ کامیابی کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں آلٹرنیٹ ہے، آخرت کے امتحان میں آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ جنت ہے یا جہنم ہے، وقت تو گزر ہی جائے گا، کیونکہ جو یہاں بو گے وہی وہاں کاٹو گے، اور جو یہاں بو گے اس کے ساتھ تم دنیا میں بھی محسوس کر لو گے۔ وہ کر رہے ہیں 2-4 مہینے 3 مہینے کے اندر تمہارے اندر، اور اللہ کا شکر ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اندر تبدیلی پائی ہے۔ پہلے ہماری سوچ، پہلے ہماری فکریں کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گئی؟ یہ تو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، جنرلی جتنے بھی بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گربان میں جھانکو اور یہ بات کہو کہ ہاں واقعی تبدیلی ہے، تو ہر آدمی کہیں گے ہاں تبدیلی ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ سے کہا نا، اس کے اندر کیا کیا، کون سے الٹے لٹک گئے؟ کچھ بھی نہیں، وہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی آئی کس طرح؟ اس صحبت سے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ والے ہیں، یہاں دنیا کی کوئی مقاصد نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے بیٹھ جائے اللہ کے پاس، اللہ کی اس میں، تو وہ اللہ والا ہے، وہ حزب اللہ میں شامل ہو گیا۔ تو ہم اور آپ کو اللہ کا شکر ہے یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا یہ بہت سلو ہے، یہ بہت سلو ہے، کیونکہ انعامات تو انعام ہی انعام ہے، عزت ہی عزت ہے۔ خدا کی قسم میں نے کہا نا، میں نے اپنی زندگی گزاری ایسی، عمر گزری ہے اسی درس کی سیاحی میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز کو یہ چیز حاصل کرنے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، مجبور ہے تمہیں عزت کرنی پڑے گی۔ جہاں جا رہے ہیں عزت، جہاں جا رہے ہیں عزت، چاہے وہ پرائم منسٹر کے پاس چلے جائے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے کہا نا، میں نے اب زندگی گزاری، اب بزرگوں کی کیا بات۔ ضیاء الحق صاحب آ کے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، آج حضرت کس بھائی اس سے ہمارا کام ہی نہیں۔ اور یہ تو دنیا کے ہمیشہ رہا کہ بڑے بڑے بادشاہ نے آ کر گھٹنے ٹیک دیے، لیکن ہم اور آپ جو ہے اللہ معاف کرے اس حاکمیت کو چھوڑ کر اس ذلت کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس میں سوائے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، ذلیل پہ ذلیل ہو رہے لیکن احساس نہیں ہو۔ تو بھائی خدا کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، زندگی کا جائزہ لے لو، کرنا یہی ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے، بتا رہا ہوں آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر میں نے جو انجینئر نہیں پاس کیا تو کوئی بات ڈاکٹری کر لوں گا، ڈاکٹری نہیں کرے بھائی، یہاں تو 50 آپشن ہے، تم نہ کماؤ گے، تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے حکم جاری کر دیا ہے کہ تمہارا بھائی کھلائے گا، تمہاری اولاد کھلائے گی کما کے، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔
وہاں سب کو اپنا اپنا ماں، وہاں نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے. جو یہاں پہ لے کے جاؤ گے وہیں وہاں پر پاؤ گے. اس لیے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. اس لیے اپنی زندگی کو ہم نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے کامیابی ہر صورت میں لینی ہے. وقت کم رہ گیا اور اللہ معاف کرے دنیا کی زنجیریں ہمارے اندر جکڑی ہوئی ہیں اور دن بدن جکڑی جا رہی ہیں. اکیلا تھا تو کوئی زنجیر، ایک اکیلا میرا ہی تھا، بیوی آ گئی اس کی زنجیر، بچہ آ گیا اس کی زنجیر ہے. بھی بچے کے بعد جو ہے کیا کچھ آ رہا ہے، سسرال والے آ رہے ہیں، میکے والے آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بیوی. ارے بھائی ایک آدمی کے پیچھے 50 آدمی کی باتیں سننی پڑ رہی. اور اللہ معاف کرے سن اس کی رہا ہوں جو دنیا کی باتیں، اللہ کی باتیں تو سن نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو رہی.